کوئی تھوڑا درمیان میں وقفہ آ گیا تھا، اس لیے مجھے روکنا پڑا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان کی حد تک جو ہے وہ نیتاً ٹھیک آدمی ہے اور وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ابھی جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کا اس نے نعرہ تو لگایا تھا ریاست مدینہ کا، لیکن ریاست مدینہ کوئی ایک آدمی تو نہیں بنا سکتا، وہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں اور اپنی کوشش سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اپنے ملک میں نافذ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کسی قسم کا جو پاکستان کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو جائے، ایک خون ریزی کا سلسلہ چل پڑے۔ نہیں، دیکھیں، میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص پاکستان میں نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ سب کے سب اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو اسی قربانی کے ناطے سے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ چلیں، آئیں باہر، پرامن طریقے سے انقلاب آئے، آپ کی پرچی کی طرف سے انقلاب آئے، آپ کے ووٹ سے انقلاب آئے۔ کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کو آپ سامنے رکھیں۔ مدد وہ کرنے والے ہیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا تے لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا جو کام ہے وہ ہے ہماری کوشش کرنا اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نافذ کرنے کی۔ دیکھیں، میں ایک بات بتاتا ہوں، بہت سارے اس وقت پاکستان کے اندر مکتبہ فکر والے ہیں جو اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی کسی کو قرضہ دے رہا ہے، کوئی کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی کسی مصیبت میں کسی کے کام آ رہا ہے۔ ان کو مختلف جگہوں سے جو سلسلے ہیں ڈونیشن کے وہ آتے رہتے ہیں، وہ لوگ آگے لوگوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا، وہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اور اس کی پوچھ جو ہے وہ سارے مکتبہ فکر سے ہوگی۔ اس وقت بھی جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ والی تنظیم جو ہے، ان کی تنظیم اسلامی، ان کا جو فوکس ہے اس وقت، وہ فوکس بالکل اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو پرامن طریقے سے ہو اور دنیا کو سمجھایا جائے۔ دیکھیں، جیسے آپ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان سب دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو بالکل سچے دل سے اس تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آ جائیں، ایک جگہ پہ آئیں۔ جب مقصد ایک ہے تو پھر کیوں الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں ہم سب لوگ؟ تو اس لیے یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو انقلاب ہے، میں ایک انقلاب کا نعرہ لگا رہا ہوں، اور وہ انقلاب ہے انقلاب اسلامی، اللہ کے نظام عدل کا انقلاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کا انقلاب۔ کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں، اب میں بھی 60 سال کی ایج میں ہو گیا ہوں، سمجھ لیں کہ 40 سال سے تقریباً 40-45 سال سے تو میں ہر اونچ نیچ کو سمجھتا ہوں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کوئی انصاف نہیں ملتا، دیکھ رہے ہیں یہ چور ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ ایک اڈے بانٹے ہوئے تھے، آخر میں آ کے انہوں نے وہ 18 ترمیم کر کے صوبے الگ کر لیے، اپنے اپنے صوبے میں لوٹ مار شروع کر دی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلا کہ ہم کسی طرف کے نہیں رہے۔ آج دیکھیں وہ جتنے چور چلیں، کوئی سیاسی طور پر اگر کوئی ایسا کیس بن جائے جو سیاسی طور پر ہنگامہ بازی کا، عام ہنگامہ بازی کا سیاسی طور پر کوئی کیس ہوتا تو اس کے لیے تو چلو کلاس اے اور بی جو ہے وہ دی جاتی ہے، لیکن کرپشن کے کلاسوں میں یہ کریمنل کیس ہیں، ان کے اندر ان سب حرام زادوں کو جو کلاسیں ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ میں 2 دن پہلے سن رہا تھا کہ خواجہ آصف کو جو پکڑا ہے تو اس کے لیے بھی کورٹ نے پرمیشن دے دی ہے کہ اس کے گھر سے کھانا آئے گا اور اس کو ظاہر ہے وہ باقی سہولتیں بھی ملیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا چور ہوگا
اس کو سب سے زیادہ سہولتیں جو ہیں وہ جیل میں ملیں گی. وہ جیل اس کی جیل نہیں ہوگی, وہ گھر سے بھی بہتر ہوگی. شہباز شریف اور اس کے بیٹے حمزہ شریف کو بلٹ پروف گاڑیاں ملتی ہیں. یہ کون سے قیدی ہیں بھائی؟ یہ کرپشن کے قیدی ہیں. ان کو آپ کس لیے یہ سہولتیں دے رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آ جائیں, نکلیں باہر. جب تک آپ لوگ نہیں اٹھیں گے تب تک یہ لوگ ہمیں اسی طرح رگڑا دیتے رہیں گے. میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, سب کو دعوت دیتا ہوں, سب سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے آئیں. ابھی 2-2.5 سال پڑے ہوئے ہیں الیکشن میں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کل ہی آپ لوگ روڈوں پہ آ جائیں. تیاری کریں, اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر کر کے ایک چیز کا وعدہ کریں کہ یہ جو ہم 1000 2 5 ہزار لے کے ووٹ دیتے ہیں, ہم اس پہ لعنت ڈالیں گے. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ دیں گے, اور ایک ایسی جماعت کو ووٹ دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو نافذ کرے گا. اور وہ جماعت ایسی ہوگی جو انشاءاللہ انتخابات سے پہلے اگر سمجھ آ گئی کہ لوگوں میں کو یہ شعور آ گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ رہے ہیں, تو بالکل اگر وہ جماعت آتی ہے سامنے تو اس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ باقاعدہ طریقہ اپنا کے آیا جائے گا. سپریم کورٹ میں ریٹ کی جائے گی, جہاں پہ الیکشنوں سے پہلے بتایا جائے گا کہ اگر ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو ملک کے اندر نافذ کریں گے. یعنی نظام عدل, وہ نظام عدل جو اللہ تعالیٰ کا نظام عدل ہے, اس کو ہم پاکستان کے اندر نافذ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر سے امید اچھے کی رکھنی چاہیے. اگر ہماری نیت صاف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے. میں سب دوستوں سے کہتا ہوں, اور خاص کر اپنی ینگ جنریشن سے کہتا ہوں کہ کسی کے مستقبل کا یا حال کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اللہ کے نظام عدل کے. تو اللہ کا نظام عدل حاصل کرنے کے لیے دیکھیں, ایک یہ سسٹم ہے, اس سسٹم کو اگر ہم زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو خون ریزی ہوگی, اور دین اسلام جو ہے وہ خون ریزی کی اجازت نہیں دیتا سوائے اس کے کہ وہ اگر کفار کے خلاف ہو. تو کوئی کافر نہیں ہے, سب مسلمان ہیں, سب کلمہ پڑھتے ہیں, بس بھولے ہوتے ہیں, کوئی راہ راستی سے بھٹکا ہوتا ہے. ادروائز کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کافروں سے واسطہ ہے یا ہمیں یہودیت سے واسطہ ہے وہاں پر پاکستان کے اندر. نہیں, ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, بس بے ایمان ہیں. شیطان نے ان کو بھڑکایا ہوا ہے, ان کو بھٹکایا ہوا ہے, اور وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور اپنے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ بولیں تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے, پھر بھی وہ جھوٹ نہیں چھپتا. وہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے لگے ہوئے ہیں دن رات, لیکن وہ اس کو چھپا نہیں پائیں گے. یہ جو شعور عمران خان صاحب نے دیا ہے عوام کو, یہ شعور اب چھپے گا نہیں, لوگ اٹھیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بجائے ایسے اٹھنے کے آپ آئیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اٹھیں, اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اٹھیں. بالکل آپ پریشان نہیں ہوں, اس اللہ کے قانون کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک معاشرہ بنایا تھا, اس معاشرے کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جب آپ آگے آئیں گے تو دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک ہو جائیں گی. دیکھیں, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے. یہ میرا یا کسی اور کی بات نہیں ہے, میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں, مجھے کوئی رتبہ نہیں چاہیے, کوئی درجہ نہیں چاہیے, نہ ہی کسی اور کو چاہیے. ہم سب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون ہے وہ نافذ کرنے میں مدد مل سکے. اکیلے نہیں کر سکتے, مدد آپ لوگوں سے آئے گی, ہر کلمہ گو سے مدد آئے گی. تو میں سب دوستوں سے کہتا ہوں, دیکھو دن رات آپ سنتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. پاکستان بننے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری جو مدد کی وہ مخلص قیادت اور مخلص قوم کی قربانیوں کی وجہ سے یہ پاکستان مارد وجود میں آیا, جس کی بنیاد جو تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رکھی گئی تھی. بدقسمتی سے ہر کوئی اس کے خلاف گیا,
ایک اگر شریف آدمی آیا ہے، اس نے نعرہ لگایا کہ میں ریاست مدینہ کی طرح کی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کروں گا پاکستان کو، وہ جب سے انہوں نے نعرہ لگایا تب سے لوگ اس کا شریف آدمی کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اس میں ان کی اپنی بھی غلطی ہے۔ وہ غلطی صرف یہ ہے کہ 22-23 سال اس شخص نے محنت کی، لیکن شریف آدمی نے کوئی ٹیم تیار نہیں کی تھی جو ملک کی امور کو سنبھال سکتی۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں، میں اس جماعت سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن ہم کسی قسم کا نہ کوئی ہنگامہ چاہتے ہیں، نہ کوئی خون خرابہ چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نافذ کیا جائے۔ یہاں کفار نہیں رہتے کہ ہم ان کے ساتھ جہاد کریں، یہ ساری جھوٹ کی کہانیاں ہوتی ہیں، یہ کر لیں وہ۔ ہاں، ملک غدار ضرور ہیں، ملک کے ٹکڑے کرنے والے لوگ ضرور ہیں، اپنے چند ٹکوں کی خاطر وہ بکواس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کے ساتھ جو ایک آرمی کی نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو گالیاں دینے والے تو بہت سارے بدتمیز لوگ موجود ہیں ملک کے اندر، اور بدقسمت ہیں وہ۔ آج دیکھیں، ہم جن ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گرد و نواح میں لوگوں کے پاس آرمی نہیں ہے، اور جن کی آرمی نہیں ہے وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر قتل عام ہو رہی ہے، اور دوسرے لوگ آ کر، یہودیت آ کے وہاں پہ چھا گئی ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میں سب کو یہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ ملک کے رکھوالے جو ہوتے ہیں، ملک کو سنبھالنے والے جو ہوتے ہیں، وہ مخلص قسم کی آرمی ہوتی ہے۔ آرمی کا ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے لوگوں کو جذبہ جہاد کا سسٹم دیا ہوا ہے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ اپنے جو ملک کی آرمی ہے، جو اپنے ملک کے وہ لوگ جو جذبہ شہادت سے سرشار ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ وہ ہیں جو اندرونی اور بیرونی خلفشار کو سنبھالتے ہیں۔ ہم لوگ تو عام لوگ ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسی لیے آرام سے لے رہے ہیں کہ وہ اپنے دن رات اپنی قربانیاں جو ہیں وہ اس ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اقرار کرتے ہوئے، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، ہم شریعت محمدی کو پاکستان کے اندر نافذ کرنے میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا آج ایک سسٹم بتاتا ہوں کہ وہ نظام معاشرت جو تھا، ایک معاشرے کا نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیسا تھا۔ وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست تھی، جس میں جیسے ہمارے یونین کونسل ہوتی ہے نا، اس طرح کا ایک سسٹم تھا۔ یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے، اس کو وہ ان زمانے میں گورنر کہتے تھے، یا انچارج اس علاقے کا کہتے تھے۔ تو وہاں پہ بھی ایک سسٹم تھا۔ اس سسٹم کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اس سسٹم کے مطابق جو وہاں کا شخص ہے، وہ پورے اس علاقے کا یونین کونسل کا چیئرمین ہے۔ اس کے علاقے میں اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ اس بیوہ کو اور نابالغ بچوں کو حکومت کے نفقے پر پالتا ہے، اور ان کی ہر قسم کی جو آشائش ہوتی ہیں ان کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح وہاں جو نظام انتخابات ہے، وہ مجلس شورا ہے، اس کے مطابق آگے ہوتا ہے۔ کسی کی وراثت نہیں ہوتی، قابلیت کے حساب سے لوگ آگے آتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک سسٹم ایسا آئے گا جس میں زمینداروں کو، کارخانے والوں کو، تاجروں کو، ہر کمیونٹی کے ہر شخص کو ایک حق ملے گا۔ اقلیتیں جو ہیں وہ اپنے حق کے حساب سے رہیں گی، اپنی عبادت، اپنی آزادی کے حساب سے رہیں گی، کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک سب سے بڑا قانون ہے، جو قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جب ہم اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی خوشیاں ہمارا نصیب بن جائیں گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا انقلاب لایا جائے
جس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ ایران کا انقلاب آیا تھا 79 میں، تو اس وقت بھی ایک انگلش رائٹر تھا جو بڑا ٹاپ کا بندہ تھا، اس نے ایک کالم لکھا تھا جس میں اس نے ایک چیز کی تعریف کی تھی اور ایکسپلین کیا تھا کہ کلمہ ایک لفظ جو ہے نا اسلام، اس میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس طاقت کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس شخص نے وہاں سے لکھا کہ دو شخص تھے، چونکہ وہ تو نہیں مانتے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے کہا کہ دو شخص تھے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابوبکر صدیق تھا۔ وہ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے، انہوں نے ہجرت کی ایک لفظ کو ساتھ لے کر، اور وہ لفظ تھا اسلام۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اسلام پوری دنیا پہ چھا گیا اور پوری دنیا پہ حکومت تھی، بڑے بڑے روم امپائر اور جتنے تھے سب کے سب گھٹنے ٹیک گئے تھے اسلام کے سامنے۔ لیکن وہ پستیاں پھر دوبارہ سے جب ہم نے اپنے عملوں کو چھوڑا تو پستیوں میں گر گئے۔ جب ہم ملوکیت میں آئے تو ہم نے دین اسلام کو خراب کر دیا، دین اسلام کو تباہ کر دیا، دین اسلام کو پس پردہ چھوڑ دیا۔ تو جو دوسری نان مسلم طاقتیں ہیں، انہوں نے دین اسلام کے اندر جو عملی دین ہے اس کو لیا اور اپنے اوپر نافذ کر لیا اور مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بھول گئے، ہم صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ بھی صرف پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ مدارس میں، مجلسوں میں، ہر جگہ پہ، ہر مدرسے میں قرآن کریم کو حفظ کرایا جاتا ہے، صرف نمازوں کے لیے، جنازوں کے لیے، فاتح خوانی کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس پہ غور نہیں کیا جاتا۔ اس پہ صرف ایک ہی جماعت پاکستان میں ہے جنہوں نے اس چیز پہ تحقیقات کی کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے کیا حقوق ہیں آپ کے اوپر۔ اس چیز کو سننے کے لیے، اس چیز کو جاننے کے لیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیانات ہیں ان کو سنیں، ان کو پڑھیں اور ان کی تنظیم کا جو سسٹم ہے اس کو دیکھیں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے، لیکن سب کی مدد کے ساتھ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب اس رائٹر نے یہ ساری لکھا، اس کے بعد اس نے کہا 1400 سال کے بعد ایران میں سے ایک شخص نکلا جس کا نام خمینی تھا، اور وہ اسلام کا لفظ لے کے نکلا، اور اس کو جو وہاں کا حاکم تھا اس وقت رضا سے پہلوی، اس نے اس کو ملک بدر کیا، اور وہ جا کے 25 سال تک فرانس میں بیٹھے رہے۔ میں نے ان کی انقلاب کی کتاب پڑھی ہے جس میں انہوں نے اس وقت شاہ سے کہا تھا کہ آج اپنے پاس یہ کتاب میں لکھ لے کہ اس وقت تو سمجھتا ہے کہ ملک سے میں باہر نکل جاؤں گا، مجھے ملک بدر کر کے آپ اللہ کے دین کو روک سکیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آج جو ماں کے پہ رحم میں نطفے ہیں وہ میرے مجاہدین بنیں گے۔ اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب وہ 25 سال کے بعد واپس آئے تو وہ بادشاہت جو 1000 سال سے چلی آ رہی تھی اس شاہ کی فیملی کی، وہ 24 گھنٹے میں ختم ہوئی، اور 24 گھنٹے میں ختم ہو کے وہاں پہ آج تک وہ اسلامک قانون موجود ہیں، اور پوری دنیا ان کے خلاف ہے، لیکن کوئی ان کا آج تک بال بنکا نہیں کر سکا۔ تو کہنے کا مقصد ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت ساری مثالیں ان کی دی۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ آئیں، ایک ایسا انقلاب جو سچا انقلاب ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے انقلاب ہو، وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں، صدر بننے کے لیے نہیں، لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، اللہ کا نظام عدل پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ اس ڈسکرپشن میں میں تنظیم کا لنک دوں گا، اپنا نمبر بھی دوں گا۔ جو حضرات چاہتے ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے وہ اس لنک کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے، اس کو نافذ کرنا ہے ملک میں، یہی کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، ہمیں تیاری کر لینی چاہیے آخرت کی، قبر کی اور باقی سب چیزوں کی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے آئیں گے ہمارے ساتھ، اور ایک ایسا انقلاب لائیں گے جس میں ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہے گا، کیونکہ یہ ایک مسلم ملک ہے۔
یہاں پہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کے قانون کو نافذ کر سکتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہنگامے کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ملک کو بند کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے روڈوں پر آنے کی، کیونکہ روڈوں پہ آئیں گے، ملک بند کریں گے، اپنے لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میں سب دوستوں کو اس کے ساتھ اجازت بھی چاہتا ہوں اور سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی لوگ ڈسکرپشن میں جا کے لنک کو بھی پریس کریں گے اور اس میں شامل بھی ہوں گے۔ جو کوئی مزید میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہے گا، میرا واٹس ایپ نمبر، ٹیلی فون نمبر، سب کچھ اس کے اندر ہوگا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور ان کو پوری دنیا میں ثابت کر سکیں کہ یہی ایک دین ہے، یہی ایک قانون ہے جس میں ہر ایک کو انصاف مل سکتا ہے، اور دنیا کی باقی سب قوانین باطل ہیں اور باطل ہیں۔ اللہ حافظ۔